بصائر احمد غصے کی انتہا سے لال بھبک کا چہرہ لیے گھرایا تھا۔ حسد و رقابت کی آگ نے سینے میں بھانبر سے جلا دیے تھے۔ آیت خواہ شرمندہ ہوئی تھی، جبکہ عادل کا اطمینان قابل دید تھا۔ وہ جان بوجھ کر آیت کے ٹھیک سامنے کھڑا تھا، اس شخص کو سلگا کر راکھ کرنا چاہتا تھا۔ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں آیت، اس دن ایک مرتد شخص کے شیطانی عزائم کی وجہ سے انگیجمنٹ نہیں ہو پائی، مگر مجھے آپ کی پاکیزگی اور پاک دامنی پر ذرا برابر بھی شک نہیں، اس لیے میں آج ہی اپنے والدین کو فاؤنڈیشن لے کر حاضر ہو جاؤں گا، اور اب انگیجمنٹ نہیں، سیدھا نکاح کر کے رخصت کر کے آپ کو۔ عادل کی بات ادھوری رہ گئی تھی کہ مرزا بصائر احمد کا جان لیوا مکہ اپنے ناک پر کھانے کے بعد اب وہ لہو لہان چہرہ لیے زمین پر پڑا کرا رہا تھا۔ آپ پاگل ہو گئے ہیں، یہ کیا کیا آپ نے؟ آیت چلائی تھی اور عادل کے پاس بیٹھ کر اس کی مدد کرنے اس پر جھکنے لگی، جب بصائر کی دہاڑ پر وہ اپنی جگہ سے 2 فٹ پیچھے اچھلی تھی۔ آیت، ابھی تو میں نے اس کی ناک توڑی ہے، اگر آپ نے اس کی ہیلپ کرنے کی کوشش بھی کی تو آپ کی قسم میں اسے ابھی یہیں پر جان سے مار ڈالوں گا۔ آیت نے سہم کر اس کا جنون ملاحظہ کیا، اتنا غصہ، اتنا پاگل پن۔ آیت کو ڈر لگا اس کی سنہری ان لال انگارہ وحشی آنکھوں سے۔ آیت کو آنا ادھر کا لکھا ہوا ہے۔ آیت کو لگا اس کی آنکھوں میں یہ جو جنون تھا کہ اس نے آیت کی قسم کھائی ہے، تو اگر آیت نے اس کی مدد کی تو وہ سچ مچ آج وہ عادل کا خون کر دے گا۔ بھیگی آنکھیں لیے وہ لیکچر والے روم کی جانب بھاگ گئی تھی۔ عادل بمشکل اٹھ کر وہاں سے کھسک چکا تھا۔ بصائر نے خود کو ریلیکس کرنے کے لیے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا، تبھی اس کا فون رنگ ہوا۔ اس کے خاص آدمی نوید کا تھا۔ تبھی اس نے ریسیو کر کے کان کو لگایا کہ وہ جانتا تھا بہت ضروری بات ہوگی، تب ہی وہ اسے فون کرے گا۔ یس نوید بولو، بصائر نے کہتے اپنی جلتی آنکھوں کو دوسرے ہاتھ سے مسلا۔ سر، آج بڑے صاحب آیت میڈم پر پھر سے ایسڈ اٹیک کروانے والے ہیں۔ انہوں نے وہ پاورفل ایسڈ بیرون ملک سے منگوایا ہے جس میں سٹیل اور لوہا تک موم کی طرح پگھل جاتا ہے، نوید نے دھیمے سے بتایا۔ واٹ دا؟ بصائر چلایا۔ مگر کیوں؟ سر، وہ تھر میں انہیں مسلسل ناکامی ہو رہی ہے۔ جو اسکول انہوں نے بنوایا تھا، لوگ وہاں سے اپنے بچے ہٹا رہے ہیں، شاید اسی وجہ سے۔ نوید کی آواز دھیمی تھی۔ ربش، میں ہاشم ولا کو آگ لگا دوں گا۔ بصائر دہاڑا تھا۔ فی الحال تو سر آپ میڈم کو پروٹیکٹ کریں، نوید نے بول کر فون رکھا۔ وہ بری طرح چونکا تھا۔ آیت لیکچر روم جانے کی بجائے باہر کی جانب گئی تھی، شاید وہ اس سے عاجز آ چکی تھی۔ تبھی یونیورسٹی سے فاؤنڈیشن جانے والی تھی۔ بصائر تیزی سے باہر کی جانب لپکا تھا۔ وہ تقریباً بھاگتے ہوئے باہر آیا تھا۔ دور سے اسے وہ باہر سڑک کی جانب جاتی دکھائی دی تھی، اور اس کے اس تک پہنچنے سے پہلے ہی ایک موٹر سائیکل پر 2 لڑکے سوار ہو کر اسی کی جانب بہت تیزی سے بڑھ رہے تھے۔ بصائر نے ان میں سے ایک کے ہاتھ میں ایک بلیک کلر کی بوتل بھی دیکھ لی تھی۔ یہ بہت تیزی سے ہوا تھا کہ وہ تیزی سے آیت کی جانب بھاگا۔ اتنے میں لڑکا بوتل کا ڈھکن کھول کر آیت تک پہنچ چکا تھا۔ بصائر کی روح فنا ہوئی۔ بصائر خود ابھی آیت سے 10 قدم کے فاصلے پر تھا۔ لڑکے نے آیت پر ایسڈ پھینکنا چاہا جب ایک وین تیزی سے ان کے درمیان سے گزری تھی۔ وین سے بازو ٹکرانے کی وجہ سے اس کا ہاتھ مڑا تھا، اور وہ ایسڈ اس کے منہ اور اگلے لڑکے کی کمر پر چھلک کر انہیں وہیں پر بری طرح جھلسا گیا تھا۔ موٹر سائیکل اپنے سواروں سمیت اچھل کر بل کھاتی دور جا کر گری تھی۔ وین سے ٹکر تو آیت کی بھی ہوئی تھی، اور وہ جھٹکے سے فٹ پاتھ کی جانب پڑے گملے کی طرف گری تھی۔ ایک گملے پر سر لگنے سے، ماتھے کے اوپر بری طرح چوٹ لگنے سے اس کا سر لہو لہان ہوا تھا۔ وہ پل بھر میں ہوش و خرد سے بیگانہ ہوئی۔ بصائر بجلی کی سی تیزی سے اس تک پہنچا تھا۔ اس کا خون میں بھرا چہرہ دیکھ بصائر کا کلیجہ منہ کو آیا۔ آیت، بصائر نے اس کا چہرہ تھپ تھپایا۔ بصائر نے وقت ضائع کیے بغیر اسے بازو میں اٹھا کر گاڑی میں لٹایا تھا۔ ایکسیڈنٹ پر بھیڑ بڑھنے لگی تھی، مگر وہ میڈیا پولیس کے آنے سے پہلے تیزی سے اسی لیے وہاں سے نکل آیا۔ ایکسیڈنٹ پر بھیڑ بڑھنے لگی تھی، مگر وہ میڈیا پولیس
ایکسیڈنٹ پر بھیڑ بھرنے لگی تھی، مگر وہ میڈیا یا پولیس کے آنے سے پہلے تیزی سے اسی لیے وہاں سے نکل آیا۔ راستے میں بار بار دیوانوں کی طرح اسے پکارتا گیا، آیت آنکھیں کھولو، ڈیم اٹ پلیز، وہ چلایا۔ گاڑی فاؤنڈیشن داخل ہوئی تو وہ تیزی سے باہر نکلا۔ اس کی گاڑی کی مخصوص آواز سن کر فرید صاحب تیزی سے باہر آئے تھے۔ بصائر کے بازو میں لہو لہان آیت کو دیکھ کر فرید صاحب کے قدم لڑکھڑائے تھے۔ گھر میں چندہ اور تارا کی شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ یہ اب جی امید اور ارزنش کا پلاٹ شروع ہو گیا، یعنی ان کا سین شروع ہو گیا، ٹھیک ہے۔ امید تھکی ہاری کالج سے گھر واپس آئی تھی جب لاؤنج سے کوثر بیگم کی چہچہاتی آواز سنائی دی۔ وہ جانے کس کے آگے پیچھے بچھی جا رہی تھیں۔ وہ لاؤنج کراس کرنے والی تھی جب اچانک کوثر بیگم لاؤنج سے نکل کر ایک لڑکی کے ساتھ اس کے سامنے آئیں۔ ارے تم آ گئی، میں تم سے ہی ملنے آ رہی تھی، تمہیں مہک سے ملوانے۔ اس سے ملو بھائی، یہ ارزنش کی دوست ہے، اس کی ہونے والی بیوی۔ بہت جلد میں ان دونوں کی شادی کرنے والی ہوں، اس گھر کی بہو بنانے والی ہوں اسے۔ اور مہک، تم اس سے ملو، یہ ہے اس گھر کی نوکرانی، ہماری خاندانی نوکرانی۔ کوثر بیگم نے خباثت سے اپنی گوہر افشانی کیے گئیں۔ توبہ توبہ یار کوثر بیگم، یو آر انف۔ امید خالی خالی نگاہوں سے انہیں دیکھے گئی۔ وہ بغیر کچھ بولے اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ کوثر بیگم نے نفرت و حقارت سے فاتحانہ مسکراہٹ چہرے پر سجائی اسے دیکھا۔ امید اپنے کمرے میں آ کر بند ہوئی تھی۔ کچھ دیر میں ارزنش خان دکان سے ہو کر گھر واپس لوٹا تھا۔ جب گھر میں غیر معمولی چہل پہل محسوس ہوئی، وہ یہ آوازیں سنتا لاؤنج میں ہی چلا آیا تھا، مگر سامنے اپنی کالج فیلو مہک کو دیکھ کر اسے خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ مہک، تم یہاں؟ ہاں، میں نے تمہیں بازار میں دیکھا تو پتہ چلا تم واپس لوٹ آئے ہو۔ تم تو پرانے دوستوں کو بھول ہی گئے، مگر میں دیکھو تمہارے پرانے پتے سے نئے پتے کی تلاش میں یہاں تک پہنچ ہی آئی۔ وہ دلکش سی مسکراہٹ چہرے پر سجائی بولی، ارزنش، مجھے تو مہک بیٹی تمہارے لیے بہت پسند ہے۔ میں تو بھائی اس سے فون نمبر بھی لے چکی ہوں، اس کی امی سے بھی بات کر چکی ہوں۔ تم نے بتایا نہیں کہ تم اسے کب سے پسند کرتی ہو، آج مہک نے ہی بتایا۔ چلو کوئی بات نہیں، دیر آئد، ہاں یہی لکھا ہوا ہے، دیر آئد درست، اچھا یہ آئد لکھا ہوا ہے لیکن ادھر آئے گا آئے، دیر آئے درست آئے۔ اب بھی دیر نہیں ہوئی، میں تو چندہ اور تارا کے ساتھ تمہاری سحری کے پھول سجانے کے بھی خواب دیکھنے لگی ہوں۔ اور کوثر بیگم اپنے ہی لے میں بولے گئیں اور ارزنش حیرت و صدمے سے انہیں دیکھے گیا، مگر زیادہ دیر خاموش نہیں رہ سکا۔ ایک منٹ امی، آپ نے مہک کو بتایا نہیں کہ وہ پسندیدگی کی بات کافی پرانی ہو چکی ہے، کیونکہ میرا نکاح امید سے ہو چکا ہے اور وہ اب میری بیوی ہے۔ ارزنش خان کے سرد و سپاٹ لہجے نے کوثر بیگم کو خود بخود چپ کروا دیا۔ مگر ارزنش، وہ تو امی، آپ مہمانوں کے سامنے اپنے گھر کی پرسنل باتیں ڈسکس مت کریں، یہ باتیں بعد میں بھی ہو سکتی ہیں۔ مہک، تم کھانا کھا کر جانا، وہ کہتا اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ مہک پھر زیادہ دیر بیٹھی ہی نہیں، وہ جلدی سے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ تب کوثر بیگم تنتناتی ارزنش خان کے کمرے میں آئی تھیں۔ وہ سامنے ہی بیڈ پر بیٹھا انہی کا انتظار کر رہا تھا۔ امید اپنے کمرے کا دروازے سے لگی دبکی ہوئی کب سے یہ شور و شرابہ سن رہی تھی۔ اب بھی تائی امی کی چنگھاڑتی آواز سنائی دی، ارزنش، تم نے صرف جائیداد حاصل کرنے کو اس سے نکاح کا ڈھونگ رچایا تھا، کیونکہ وہ وصیت کے مطابق وہ اپنی مرضی سے صرف اپنے شوہر کے نام یہ جائیداد لگا سکتی تھی، لیکن اب تم آج ابھی اسی وقت اسے طلاق دو گے، سمجھے؟ کوثر بیگم کی بات سن کر امید اپنے کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ وہ بھی تو یہی چاہتی تھی، تبھی اس کی مشکل آسان کرنے ان کے سامنے جانے والی تھی کہ وہ طلاق کے بول بول ہی لکھا کہ وہ طلاق کے بول اس کے منہ پر بول کر کم از کم اس کی جان چھوڑ دے۔ مگر ارزنش خان کے میری زبان ہونے لگ گئی ہے، مگر ارزنش خان کے اگلے الفاظ سے اس کے قدم اپنے دروازے پر ہی جم گئے تھے۔ دراصل آج میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کی ہے، میری کزن نے مجھے کہا تھا کہ وہ جو پروڈکٹ کی ہوتی ہے کہ اس کے بارے میں بتاؤ، یہ وہ، اس نے مجھے کچھ لکھ کے بھی نہیں تھا دیا کہ یہ پڑھنا، تو میں بول کے چپڑ کر کے میرے منہ کی بیچاری کی واٹ لگ گئی، ایسا لگ رہا ہے جیسے میرے منہ کی کوئی ہڈی ہل گئی ہے یا میری زبان کو لکوا ہو گیا، لیٹرلی میری زبان ایسے ہو رہی ہے سام کی طرح ہو رہی ہے، اب تو باہر اندر جیسے سام کی زبان باہر آتی ہے نا ویسے ہو رہی ہے، اب لفظ بھی بس پھسل رہے ہیں۔
امی میری ایک بات آپ کان کھول کر اچھی طرح سن لیں، اس سب کی شروعات چاہے کیسی بھی ہوئی ہو لیکن اب امید ارزنش خان ہی میری بیوی ہے، اسے جتنی جلدی آپ اپنی بہو تسلیم کریں گے اتنا ہی بہتر ہوگا آپ لوگوں کے لیے کہ میں چندہ اور تارا کی شادی کے ساتھ ہی رخصتی لینے والا ہوں اور ان کی بارات والے دن اپنا ریسیپشن دینے والا ہوں، وہی میری عزت اور غیرت بھی ہے اور میری زندگی اور اس گھر کا ایک اہم حصہ بھی۔ امید ہی میرے بچوں کی ماں بنے گی، آپ کے پوتے پوتیوں کی ماں۔ میں نے نکاح کے 2 بول کے ساتھ اس کا ساتھ پوری عمر نبھانے کا خود سے فیصلہ کیا ہے، سمجھ رہی ہیں نا آپ؟ ارزنش خان کے ختمی اور 2 ٹوک لہجے نے کوثر بیگم کی سانس اٹکائی تھی، بلکہ امید کی بھی اور میری بھی۔ پانی پی لیا میں نے۔ ارزنش خان تم پاگل ہو گئے ہو، تم ابھی کے ابھی اسے طلاق دو گے اور اس گھر سے نکالو گے، میں ایک دن بھی اسے اس گھر میں برداشت نہ کروں۔ تم ساری زندگی کی بات کر رہے ہو، ابھی مطلب ابھی، نہیں تو یہ کام میں کر دیتی ہوں۔ یار کون سی وائس ریکارڈر ہوتی ہیں، ریکارڈر نہیں نہیں ناول ریڈر ہوتی ہیں جو ایک دن میں 14 گھنٹے 7 گھنٹے کی ویڈیو دیتی ہیں، میں 1 گھنٹہ کی دیکھ کے میں کہتی ہوں آئے میں مر گئی۔ لٹرلی میرا منہ ایسے تھک جاتا ہے، ہیٹ ٹپ ہو جاتا ہے۔ 14 گھنٹے انسان نہیں پڑھ سکتا اتنا، پتہ نہیں کیسے پڑھتی ہیں۔ امی کچھ تو خدا کا خوف کریں، پہلے بھی وہ جو آپ نے کہا میں نے اس کے ساتھ کیا، دوسرے رخ کی سچائی جانے بغیر۔ وہ یتیم ہے، اس کا سب کچھ چھین چکے ہیں ہم، اس گھر سے نکال دیا تو یہ تو سوچیں جو ان جوان مجھے لگا جو اور ان ہے ورڈ، سوچیں جوان جہان کہاں جائے گی وہ؟ آپ اتنے ظالم اور پتھر دل کیسے ہو سکتی ہیں؟ اس کا ہمارے علاوہ اور ہے ہی کون؟ اور ہمارے خاندان کا حصہ ہے وہ، میرے باپ کے بھائی کا خون، اور اگر باہر اسے کچھ ہو گیا، کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو کون ذمہ دار ہوگا؟ کیا آپ خدا کو جواب دے پائیں گی؟ میں تو نہیں دے پاؤں گا۔ ابھی تو جو میں نے اب تک کیا، اس کی بے چینی میں ساری رات سو نہیں پاتا۔ آپ جانے کس مٹی کی بنی ہے؟ ارزنش خان کی ہر بات پر کوثر بیگم کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا۔ وہ نہیں رہے گی تمہارے ساتھ ارزنش خان، وہ بھاگ جائے گی۔ کوثر بیگم نے جلے دل کے پھولے پھوڑے تھے۔ بیوی ہے وہ، میری عزت ہے، وہ اپنے کمرے سے ایک قدم بھی مجھے باہر نکال کر دکھائے، میں اس کی ٹانگیں توڑ کر اسے معذور بنا کر اپنے پاس رکھ لوں گا۔ ارزنش خان دہاڑا تھا۔ ویسے نا یہ بات نا اس نے بھی کی تھی زاویار نے کی تھی ارزنش، اس کے لیے ارزنش نہیں زرمش کے لیے، تو تب بھی مجھے بہت اچھی لگی تھی، لیکن اس نے تو اس کو دھوکہ نہیں تھا دیا، اس نے دھوکہ دیا ہے، لیکن پھر بھی مجھے اچھی لگی ہے۔ دل چرا کے لے گیا ارزنش تو میرا۔ ارزنش تم اس بدذات اور بد کردار لڑکی کے لیے اپنی ماں سے بدتمیزی بس کریں۔ میں اپنی بیوی کے کردار کے بارے میں تو کم از کم کسی کے منہ سے ایک لفظ نہیں سننا چاہتا، کہ اچھی طرح جانتا ہوں کون کیا ہے۔ اب مجھے اس موضوع پر بات ہی نہیں کرنی۔ وہ بول کر کھٹاک سے واش روم میں بند ہوا تھا۔ کوثر بیگم امید کو کوسنے بددعائیں دینے لگی تھیں۔ امید اپنے کمرے میں ہامتی کامتی پھر سے بند ہو گئی تھی۔ وہ اپنے بیڈ پر بیٹھی تھی، لبوں پر تلخ سی مسکراہٹ تھی۔ پھر کوئی نیا دھوکہ، نیا فریب، مجھے پامال کرنے کی خواہش ہے اب بس۔ امید جتنا سوچ رہی تھی اتنی تکلیف ہو رہی تھی، اور چندہ اور تارا کی شادی تو اسی ہفتے میں تھی، تو کیا وہ اسے سوچ کر ہی ابکائی آئی؟ اتنے دھوکے اور فریب کھائے تھے کہ اب تو وہ اس کی شکل تک نہ دیکھتی، کہاں اس کی قربت، اس کا ساتھ قبول کرتی، کس خوشی میں اسے اپنا آپ سونپ دیتی، بس اسے کسی دل بہلانے والی چیز کی طرح استعمال کرنے کے لیے۔ کیوں؟ وہ اتنی عارضاں تو نہیں تھی۔ تبھی کچھ فیصلہ کر کے الماری سے اپنی چادر نکال کر اوڑھی تھی۔ عشق خاتم فاؤنڈیشن کا اسے اس کی دوست نے بتایا تھا، وہ تو اس سے اس کا پتہ بھی لے چکی تھی۔ اب پچھتا رہی تھی، کاش کہ طلاق لینے کے چکر میں کالج سے گھر ہی نہ آتی، ادھر سے ہی فاؤنڈیشن چلی جاتی اور وہاں سے عدالت کے ذریعے اسے نوٹس بھیج دیتی، تب وہ اس کا کچھ بھی بگاڑ نہیں پاتا۔ اب اسے جلدی سے یہاں سے نکلنا تھا، تبھی بڑی سی چادر میں خود کو چھپائے امید دبے قدموں اپنے کمرے سے نکلی تھی۔ رات کے 11 بجے کا وقت تھا۔
وہ سب کوثر بیگم کے کمرے میں تھے۔ یہ اچھا موقع تھا اس تہمم سے نجات کا۔ تبھی وہ کمرے کے پچھلے لان کی جانب نکلی، لان کراس کر کے پچھلی گیٹ تک آئی تھی جب پیچھے سے کسی نے اس کی کلائی دبوچی تھی اور ایک جھٹکے سے اپنی جانب گھمایا۔ کھینچنے والے کی گرفت میں اس قدر شدت اور سختی تھی کہ امید کو لگا آج اس کا بازو کندھے سے الگ ہو جائے گا۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو اوزان خطا ہو گئے۔ وہ سفید عرض نہیں چھوڑنا پکا میری آگے پڑھ سکتی۔ وہ سفید پڑ گئی تھی کہ ارزنش خان کھڑا خونخوار نگاہوں سے بھوکے شیر کی طرح اسے گھور رہا تھا۔ پھر اچانک اس کا بازو کھینچ کر وہ اسے اندر کی جانب گھسیٹنے لگا۔ ارزنش خان چھوڑو مجھے، تم مجھے زبردستی اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے۔ میں کورٹ جاؤں گی، میں تمہیں عدالت میں گھسیٹوں گی، میں نہیں رہنا چاہتی تمہارے ساتھ، میں خلا لوں گی تم سے، چھوڑو مجھے۔ وہ چیختی چلاتی رہی۔ کہاں جانے کی تیاری ہے بیگم؟ جب میں نے کہا تھا کہ ایک قدم بھی اپنے کمرے سے باہر نہ نکالنا تو تمہاری ہمت کیسے ہوئی باہر نکلنے کی؟ یہ تو ابھی طے ہو جائے گا، تم مجھ سے خلا لوگی یا میری بنو گی۔ زبردستی کیا ہوتی ہے یہ ابھی آج ہی میں بتاؤں گا تمہیں۔ ارزنش خان اس سے بھی اونچی آواز میں چلاتے اسے کہتے اندر لایا تھا اور پھر کوثر بیگم، چندہ اور تارا کی آنکھوں کے سامنے وہ اسے اپنے کمرے میں لایا تھا۔ کوثر بیگم کے چہرے پر شیطانی سی طمانینت بھری مسکراہٹ تھی جسے امید کو تکلیف میں دیکھ کر، اس کا تماشا دیکھ کر جانے کتنا سکون ملا ہو۔ وہ ارزنش خان کو روکنے کی بجائے اپنے اپنے کمرے میں اطمینان سے بند ہو گئی تھیں۔ وہ چیختی سسکتی رہی مگر ارزنش خان نے اسے لا کر بیڈ پر پھینکا تھا۔ اس کی چادر ارزنش خان کے قدموں میں گری تھی جب اس نے اٹھا کر صوفے پر اچھالا۔ اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے وہ بیڈ کی جانب بڑھ رہا تھا اور امید بے یقینی سے بھیگا چہرہ لیے اسے دیکھے گئی۔ ارزنش نے اپنی شرٹ دور اچھالی تھی، بیڈ کے قریب آ کر اس کے گلے سے لپٹا اس کا دوپٹہ نکال کر سائڈ پر رکھا۔ وہ بوکھلا کر تیزی سے پرے ہٹی اور بیڈ کی دوسری جانب اتری تھی۔ تم نے بہت دھوکے دیے مجھے ارزنش خان، میں بہت برداشت کر گئی، مجھے اتنی تکلیف دی کہ میری روح تک کانپ گئی، لیکن آج اگر تم نے مجھے میرے ساتھ، میں مر جاؤں گی۔ وہ لرزتی کانپتی بہتی آنکھوں سے متوحش سی بولی گئی۔ پل میں ارزنش خان اس تک پہنچا تھا اور بازو سے جکڑ کر اسے اپنے سینے میں بھینچا۔ اس وقت اپنے دماغ کی سنی تھی بیگم، غلط ہو گیا یعنی پڑھا میں نے صحیح ہے لیکن بولنے کا طریقہ نہیں صحیح، ٹھیک ہے؟ اردو جیسے سیدھی سیدھی اردو پڑھتے ہیں نا، ویسے میں نے یہ لائن پڑھی ہے، اس لیے میں دوبارہ پڑھ رہی ہوں۔ اس وقت اپنے دماغ کی سنی تھی بیگم، آج اپنے دل کی سنوں گا۔ آج تمہارے وجود پر، تمہارے جسم، تمہاری روح پر اپنی چھاپ چھوڑ کر تمہیں اپنا بناؤں گا۔ پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ تم کس کی ملکیت ہو اور تمہیں ساری زندگی اب کس کی دسترس میں رہنا ہے۔ تب ملے گا اس دل کو سکون۔ غلط، بہت غلط، بہت غلط سوچ رہے لڑکے تم۔ ایک لڑکی جب بدگمان ہوئی ہوتی ہے نا تو اس کی بدگمانی پہلے دور کرتے ہیں، یہ نہیں کرتے بس اس کے اوپر چھاپے چھوڑتے نہیں ہوتا اسٹیکر والی دکان اس کے اوپر تم نے اسٹیکر لگانے، چھاپے لگانی ہے۔ ارزنش نے اس کی گردن پر اپنے لب رکھے تھے مگر وہ ماہی بیاب کی طرح تڑپی تھی۔ اپنی پوری طاقت لگا کر اسے خود سے دور کیا اور دروازے کی جانب بھاگی۔ ارزنش خان غصے سے پاگل ہوا تھا، تبھی تیزی سے مڑ کر اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کر کے اس کی پشت سینے میں بھینچی تھی۔ ارزنش خان چھوڑو مجھے پامال مت کرو، مت چھینو مجھ سے میری ذات کا غرور، دور ہٹو مجھ سے۔ وہ اس کی پناہوں میں مچلی۔ ارزنش خان نے اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ جمایا تھا اور اس کے کندھوں پر اپنے لب رکھے تھے۔ نہیں میری جان، تم سے تمہارا غرور نہیں چھین رہا، تم پر اپنا حق جتا رہا ہوں، تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنا بنا رہا ہوں۔ ارزنش خان نے اسے باہوں میں اٹھایا تھا، کمرے کی لائٹ آف کی، اسے نرمی سے بیڈ پر لٹا کر اس کے اٹھنے کی کوشش ناکام کرتے ہوئے اس پر مکمل حاوی ہو کر اس کے بازو بیڈ سے لگائے تھے۔ ارزنش نے اس کی نرم گرم سانسوں کو اپنی دسترس میں لیا تھا۔ امید کا دل کیا وہ آج یہ سب کچھ ہونے سے پہلے خود کو زندہ جلا لے، مگر جس چٹان کی گرفت میں تھی ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ تبھی بے بس سی بس آنکھوں سے آنسو بہاتی اس کا سلگتا لمس اور شدت اپنی سانسوں پر برداشت کرتی رہی۔ ارزنش خان نے بمشکل ہی اسے آزادی بخشی تو اب دہکتے لمس وہ اس کے وجود پر جا بجا چھوڑنے لگا۔ امید نے کسی
طرح اپنے ہاتھ اس کی دسترس سے چھڑا کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پرے دھکیلا تھا۔ خود وہ بمشکل پیچھے ہٹنے لگی جب ارزنش نے دوبارہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے واپس بیڈ پر پٹکا تھا۔ جو بھی الگ کمر میں ہاتھ ڈال کے جو بھی پٹکا ہے، لیکن جو حداد نے عطرت کی ٹانگ کھینچی تھی نا، وہ سین پڑھ کے تو چیخیں نکلی تھی میری لٹرلی کہ وہ بہت بڑا ہی بروٹل سین تھا۔ یہ انگلش کی ماں بہن ایک کرنے سے اچھا ہے، بہت بھائی دہشت ناک سین تھا، ٹھیک ہے وہ لفظ مجھے آ رہا ہے لیکن میرے منہ پہ نہیں چڑھ رہا۔ اب کی بار ارزنش خان کی گرفت میں اتنی سختی تھی کہ امید کو اپنے جسم سے اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی۔ ارزنش خان مکمل اس پر بادلوں کی طرح چھایا تھا۔ کمر میں ہاتھ ڈالے اسے اپنے سینے میں بھینچا۔ امید ارزنش خان، اگر میں نرمی اختیار کر رہا ہوں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ تمہیں دل و جان سے اپنی بیوی اور نصف بہتر تسلیم کر رہا ہوں۔ تمہاری بھی بہتری اسی میں ہے کہ اپنا آپ مجھے سونپ کر مجھے پوری طرح تمہارا شوہر ہونے کا حق دے دو۔ اسی لیے اب مزاحمت کرنا بند کرو اور چپ چاپ جو ہو رہا ہے اسے ہونے دو۔ اندھیرے میں کان کے بے حد قریب اس کی گراہٹ نے امید کی رگوں میں اس کا خون منجمد کیا تھا۔ نہیں، رخصتی سے پہلے نہیں، مجھے چھوڑ دو۔ تم رخصتی کی بات کر رہے تھے ارزنش؟ ٹھیک ہے، ایک سیکنڈ میں آپ کو پہلے بتا دوں، وہ جو میں نے عطرت اور اس کی بات کی ہے نا، حداد کی، وہ ایسے ہی مجھے کمنٹ میں نہ آئے کہ وہ کون سا کپل ہے۔ وہ کپل ہیں جنون رقصم کے، ٹھیک ہے۔ امید نے لڑکھڑاتی آواز میں التجائیہ لہجہ اختیار کیا تھا۔ وہ شاید یہ بہانہ تراش کر ابھی کے لیے اس مصیبت کو اپنے سر سے ٹالنا چاہتی تھی۔ ویسے بھی ارزنش خان کے ہاتھ جو اس کے وجود پر گستاخیاں کر رہے تھے، اس سے ویسے ہی وہ بے جان سی ہوئے جا رہی تھی۔ ابھی میں تمہیں سب کے سامنے اپنے کمرے میں لایا، سمجھ لو وہی رخصتی تھی۔ اب خاموشی سے مجھے یہ رشتہ مکمل کرنے دو امید۔ اب اگر تمہاری آواز آئی مجھے تو جان نکال لوں گا تمہاری۔ ارزنش خان نے اس کے بال مٹھی میں جکڑے تھے اور ایک مرتبہ پھر پوری شدت سے خوشبو میں بسی سانسوں کو اپنی دسترس میں لیا۔ پھر امید کی تمام التجائیں، سسکیاں، آہیں اس کی باہوں میں دم توڑ گئیں۔ اس نے اس کمزور سے وجود کی ایک نہ سنی، اس سے پورے حق سے اپنا ہر حق وصول کیا تھا۔ غلط کیا چلو جو بھی ابھی سب کو صحیح لگ رہا ہوگا لیکن مجھے غلط لگ رہا ہے، کیا کروں، میں ایسی ہوں۔ مدینہ گھر سے باہر نکلنا ہی نہیں چاہتی تھی، مگر پاکیزہ بیگم کی اصرار پر اس نے کمپیوٹر سائنس کے لیے کالج میں ایف سیکنڈ ایئر میں ایڈمیشن لیا تھا اور اب وہ دلجمی سے پڑھ بھی رہی تھی۔ کافی عرصہ ہو گیا تھا اسے ارکم چودھری سے آنکھ مچولی کھیلتے، مگر ابھی تک اسے معلوم نہ ہو سکا کہ آخر وہ ہے کون۔ آج اس کا آخری پیپر تھا۔ وہ کالج سے نکلی تھی مگر پھر اندر ہی بھاگ جانا پڑا کیونکہ اس نے کالج کے باہر انور اور اسلم کو مدینہ کی طرف دیکھنے سے پہلے مدینہ نے انہیں دیکھ لیا تھا۔ وہ خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ وہ کافی دیر باہر نہ نکلی تو اس کا گارڈ اسے اندر ہی بلانے چلا آیا۔ اس نے اپنے دوپٹے سے اپنا چہرہ اچھی طرح چھپا لیا تھا۔ وہ باہر آئی اور گاڑی میں بیٹھی، مگر جانے کیسے ان شیاطین کو اس کی پہچان ہو گئی تھی۔ ڈرائیور کاکا جلدی گاڑی چلائیں۔ مدینہ کی گھبرائی ہوئی آواز پر ڈرائیور اور گارڈ کو سمجھ آ گئی تھی کہ ضرور کوئی غیر معمولی بات ہے، تبھی انہوں نے گاڑی بھگائی تھی۔ وہ موٹر سائیکل پر اس کا تعاقب کرتے رہے۔ مدینہ پیچھے مڑ کر دیکھتی تو وہ تیزاب کی بوتل لہرا لہرا کر اسے گندے اشارے کرتے رہے کہ وہ اسے اور اس کا سب کچھ جلا دیں گے۔ وہ بہت بری طرح خوف زدہ ہوئی تھی۔ گاڑی چودھری ولا میں داخل ہوئی تو گارڈ نے ہوائی فائرنگ کی جس سے وہ تعاقب میں آتے اب فرار ہو چکے تھے۔ مدینہ مزید خوف زدہ ہوئی تھی۔ آج تو پاکیزہ بیگم بھی فاؤنڈیشن کی میٹنگ کے سلسلے میں باہر گئی ہوئی تھیں۔ ارکم جو کہ آج ہفتہ بعد بزنس ٹور سے واپس آ کر اپنے کمرے میں سویا ہوا تھا، فائرنگ کی آواز سے اٹھ بیٹھا۔ کچھ غیر معمولی محسوس ہوا تو کمرے سے باہر آیا۔ سامنے ہی وہ متوحش سی بھاگتے ہوئے اندر آ رہی تھی۔ مدینہ نے سامنے دیکھا اور اسے دیکھ اس کی تمام حوصلے پست ہوئے تھے، تمام برداشت ختم ہوئی تھی۔ تبھی وہ بھاگ کر جھٹکے سے اس کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ ارکم جسے اس کے اس عمل کی بالکل بھی توقع نہیں تھی، دم
अरकम बखुद सांस रोके हैरत से फटी आंखें लिए इसकी जुर्रत मलाखता करने लगा। शायद वो समझ रहा था कि वो किसी गैर मर्द के सीने से लगी खड़ी है। मुझे बचा लें, वो लोग मुझे तेज़ाब से जला देंगे, वो मुझे मार देंगे, वो लोग यहाँ भी आ जाएंगे, मुझे छुपा लें अरकम आप। वो हिचकियों के दौरान बोली गई और अरकम पर हैरतों के पहाड़ टूटे थे। अरकम ने इसे बाजू से पकड़कर झटके से खुद से अलग किया था। तब शायद मदीना को भी होश आया था और अपनी बेख्तियारी का एहसास हुआ। लड़की, क्या कर रही हो तुम? क्या हुआ है? क्या कह रही हो? किसी गैर मर्द से लिपट रही हो? होश में तो हो? अरकम ने इसे झिड़का। मदीना ने तकलीफ व अजियत की इंतहा से अपने लब बुरी तरह कुचले। अगर तो मुहाफिज आप जैसे बेखबर और लापरवाह होते हैं तो धुतकार है ऐसे मुहाफिजों पर। वो पुनकार कर गुस्से से कहती। इसे अपनी जगह पर सुन कर गई थी। वो जाकर दहाड़ से दरवाज़ा बंद करती अपने कमरे में बंद हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह। अरकम बाहर आया था और गार्ड्स और ड्राइवर से पूछा कि हुआ क्या था। तब इन्होंने बताया कि मैडम का कोई लोग पीछा कर रहे थे और इन्हें कुछ बोतलें दिखा दिखा कर धमका रहे थे। इससे सारे मामले की खबर तो हो गई, मगर उलझी बात का ये लिखा हुआ सिरा उलझी बात का सिरा अब भी इसके हाथ ना आ सका। इसने कहा कि मुहाफिज अगर मेरे जैसे होती हैं तो धुतकार है मुझ पर। क्यों? इसने मुझे अपना मुहाफिज क्यों कहा? वो जितना सोचता जाता था इतना ही उलझता जा रहा था। शाम तक पाकीज़ा बेगम लौट चुकी थी और वो इनके कमरे में बंद थी। अरकम खामोशी से अपने कमरे से निकल कर सुकून से इसके कमरे में आया था। इसके बेड की साइड ड्रॉर में एक छोटा सा पर्स था। पर्स खंगाल कर देखा जिसमें सबसे निचली साइड की चाबी थी जिसमें सबसे निचले साइड ड्रॉर की चाबी थी। ड्रॉर खोल लिया मैंने साइड ड्रॉर की चाबी थी। वो चाबी निकाली और वो ड्रॉर खोला। इस ड्रॉर में इसके तमाम डॉक्यूमेंट्स पड़े थे, जिसमें सबसे ऊपर इसका आईडी कार्ड पड़ा था। नूरे मदीना, शोहर का नाम अरकम चौधरी। शोहर का नाम अरकम चौधरी, मैंने तो ऐसे सॉन्ग वाले स्टाइल में बोला। चलो, चौधरी विला की छत जैसे अरकम के सर पर गिरी थी। इसके जायदाद के पेपर व डिजिटल प्रिंटेड निकाहनामा, एक ख़त, वो सब कुछ इसने जल्दी से वो सब चीज़ें वापस अपनी जगह पर रखीं और ख़ुद कमरे से बाहर निकलकर अपने कमरे में आ गया। ये सब कुछ तो ठीक था, मगर इसकी माँ ने इससे अब तक क्यों छुपा के रखा था ये सब कि इसे यहाँ आए 7-8 माह हो गए थे और इसकी मामा ने इसे बताने की ज़रूरत ही नहीं समझी कि वो अब तक अपनी ना दिखने वाली बीवी को ढूंढने में काफ़ी से ज़्यादा ख़वार हो चुका था। मगर ये बात इसने सबसे छुपाई थी कि इसने नूरे मदीना को ढूंढने में दिन रात एक कर दिए थे। अरकम के लबों को एक गहरी पुरस्रार सी मुस्कुराहट ने छुआ था। फिर कुछ सोचकर अपने कमरे से निकलकर पाकीज़ा बेगम के कमरे तक आया था। दरवाजे पर हल्की सी नॉक की। कुछ देर के बाद दरवाज़ा पाकीज़ा बेगम ने ही खोला। वो अनजान बनने की भरपूर एक्टिंग करता कमरे में दाखिल हुआ था। मामा, मुझे बताएं क्या हुआ था? वो लोग कौन थे जो इनके पीछे हमलावर थे? एक तो मुझे ढंग से कोई बात नहीं बताई, ऊपर से मोहतरमा मुझसे बदतमीज़ी करके अपने कमरे में बंद हो गई। मैं वजह पूछ सकता हूँ इस सब की? अरकम ने दानिस्ता अपना लहजा सख्त किया। एक गहरी निगाह अपने लब कुचलती इस कांच की गुड़िया पर डाली। निगाह इसी लंबी तवील नागन की तरह बल खाती चोटी में अटक कर रह गई थी। कुछ नहीं हुआ था, तुमने भी तो बचाए इसे तसल्ली देने के इसे डांट दिया। हिसाब बराबर, अब जाओ यहाँ से, पाकीज़ा बेगम ने झंझला कर कहा। इसे हंसी तो बहुत आई मगर पी गया। मतलब मोहतरमा अपनी डांट का दुखड़ा, हाँ मतलब मोहतरमा अपनी डांट का दुखड़ा भी सासू माँ के आगे रो चुकी हैं और जो खुद इसके सीने से लग कर जवां दिल के अंचर पंचर तक सब हिला डाले थे, वो खुद अपना कारनामा नहीं बताया इन्होंने आपको कि खुद क्या किया था इन्होंने। वो अब भी सर्द लहजे में बोला और जानबूझकर इसका लाल टमाटर चेहरा देख दिल में एक कमीनी सी खुशी महसूस हुई। अरकम, जाओ यहाँ से, फ़िलहाल मेरा दिमाग मत खाओ। पाकीज़ा बेगम ने फिर इसे जान छुड़वानी चाहिए थी। नो, ये हिली जा रहा है नो, ये जब तक अपने रवैये की वजाहत नहीं देती मैं तब तक इस बात को
ایسے لکھا ہوا ہے، میں نے غلط پڑھا، اس بات کو نہیں چھوڑ سکتا۔ مطلب محترمہ کے کہنے کا آخر مطلب کیا تھا کہ اگر محافظ ہم جیسے بے خبر اور لاپرواہ ہوتے ہیں تو دھتکار ہے ہم پر۔ ارکم نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہا۔ نور مدینہ کی برداشت کی انتہا ہوئی تھی، تبھی پھر پھوٹ پھوٹ کر روتی اس کمرے سے نکل کر اپنے کمرے میں بند ہوئی تھی۔ ارکم اس کے آنسوں سے اب کی بار بوکھلایا تھا مگر ظاہر نہ ہونے دیا۔ پاکیزہ بیگم نے غصے سے اسے گھورا۔ کیا میں نے کیا کیا؟ اس کی بات کی وضاحت مانگی کہ اس نے ایسا کیوں کہا۔ ارکم نے پھر کریدا کہ شاید ماں اب بھی اسے بتائیں، مگر ارکم جاؤ یہاں سے، مجھے آرام کرنا ہے۔ کوئی مطلب نہیں تھا اس کا، وہ خوف زدہ تھی اور کچھ بھی بول گئی۔ پاکیزہ بیگم نے کہا۔ وہ تھکی ہوئی لگ رہی تھیں، تبھی وہ چپ چاپ ان کے کمرے سے باہر نکل آیا، مگر باہر نکل کر اس کمرے کو ضرور گھورا تھا جس میں وہ اب بند ہوئی تھی۔ روندو کہیں کی، وہ زیر لب بڑبڑایا تھا۔ مزہ آیا۔ فرید صاحب صدمے سے بے حال زخمی آیت کو دیکھ رہے تھے جس کا سر لہو لہان تھا۔ بصائر نے نرمی سے اسے بازو میں اٹھایا تھا۔ یہ کیا کیا تم نے اس کے ساتھ؟ کیا ہوا ہے میری بچی کو؟ یہ چوٹ کیسے لگی؟ تم جان لے کر ہی چھوڑو گے اس کی؟ تم ہماری جان چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ فرید صاحب اسے گریبان سے پکڑ کر آج پہلی مرتبہ بلند آواز میں چلائے تھے۔ بابا میں سب کچھ بتاتا ہوں، پہلے پلیز کسی ڈاکٹر کو فون کر لیں۔ بصائر نے جھنجھلاہٹ بھرے لہجے میں کہتے انہیں نظر انداز کیا اور آیت کے کمرے کی جانب بڑھا۔ اپارٹمنٹ کے اندر لا کر اسے نرمی سے بیڈ پر لٹایا۔ اپارٹمنٹ نہیں، ادھر روم آنا چاہیے تھا لیکن لکھا اپارٹمنٹ ہی ہے، ٹھیک ہے۔ باہر فرید صاحب نے فاؤنڈیشن کی ہی کلینک میں سروس دینے والی ڈاکٹر ہنا کو فون کر کے اپنے اپارٹمنٹ بلایا تھا۔ 5 منٹ میں وہ آیت کے پاس تھیں۔ اسی اثناء میں امید اور مدینہ بھی آیت کے پاس چلی آئی تھیں۔ وہ بھی اس کی حالت دیکھ کر بہت زیادہ متفکر ہوئی تھیں۔ ڈاکٹر ہنا نے فرید صاحب کو آج پہلی مرتبہ اتنے طیش و اشتعال میں دیکھا تھا، تبھی ان سے کچھ پوچھنے کی ہمت نہیں کی اور چپ چاپ آیت کا خون صاف کر کے اچھے سے ڈریسنگ کر دی۔ آیت کراہتی ہوش میں آئی تھی۔ ڈاکٹر ہنا نے اسے پین کلر انجیکشن لگایا اور میڈیسن لکھ کر دی۔ میڈیسن کی پرچی تیزی سے بصائر نے اپنے ہاتھ میں تھام لی تھی۔ ڈاکٹر یہ ٹھیک تو ہے نا؟ بصائر نے بے تحاشا فکر مندی سے پوچھا تو ڈاکٹر ہنا نے حیرت سے اس اجنبی کو آیت کے کمرے میں اتنے دھڑلے سے کھڑے دیکھا، جبکہ فرید صاحب غصے سے بے حال اسے دیکھے گئے مگر ڈاکٹر ہنا کے سامنے کچھ کہہ نہیں سکے۔ میں نے پکے کہہ دیا۔ آپ کون ہیں؟ ڈاکٹر ہنا نے اچنبھے سے پوچھ ہی لیا۔ آیت کا فیونسی ہوں، بصائر نے اطمینان سے کہا تھا۔ آیت جو نیم غنودگی میں تھی اس کی ڈٹائی پر بری طرح لب بھینچے۔ فرید صاحب نے اس طیش و اشتعال سے دیکھا۔ ڈاکٹر ہنا چلے گئیں۔ فرید صاحب اس ڈھیٹ آدمی کی جانب متوجہ ہوئے۔ فرید صاحب نے کچھ کہنے کو منہ کھولا، اس سے پہلے ہی بصائر نے بولنا شروع کر دیا۔ میرے بابا نے ایسڈ اٹیک کروایا تھا آیت پر آیت کی باڈی گارڈ نے اسے بچا لیا جو اسے نقصان پہنچانے آئے تھے خود ہی زخمی ہو گئے، مگر آیت اس حادثے میں زخمی ہو گئی۔ لوگوں اور میڈیا کی نگاہوں سے بچا کر اسے میں یہاں لے کر چلا آیا۔ بصائر نے سچ بتاتے پوری ڈیٹیل انہیں بتائی تھی۔ فرید صاحب اس کے بابا کے بارے میں سن کر مزید غصے سے بحال ہونا ادھر لکھا ہاں بحال ہوئے تھے۔ کر لی مدد، اب جاؤ یہاں سے، فرید صاحب نے رکھائی سے کہا تھا۔ وہ ان کی جانب دیکھے گیا جب تک آیت کو مکمل طور پر ہوش نہیں آ جاتا۔ میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا بابا، بصائر نے آہستگی سے کہا تھا۔ تم میرے ہاتھوں مرو گے، ڈھیٹ لڑکے، جاؤ یہاں سے، فرید صاحب پھر چلائے مگر اسے سر جھکائے اپنی جگہ پر ہنوز جمے دیکھ تو ان کا سانس پھولنے لگا۔ مدینہ زبردستی انہیں وہاں سے لے کر گئی تھی کہ ایسی حالت میں ان کا بی پی کافی زیادہ ہائی ہونے کا خدشہ تھا۔ امید نے سامنے کھڑے ڈھیٹ آدمی کو محویت سے آیت کو دیکھتے پایا، پھر وہ بیڈ پر آہستگی سے بیٹھا تھا اور آیت کا ٹھنڈا یک ہاتھ اپنے گرم پرحدت ہاتھوں میں تھام کر اپنے ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پیوست کر لیں۔ اگر آج وہ ایسڈ خدا نخواستہ آیت کے چہرے پر گر جاتا تو آپ کی یہ 2 ٹکے کی محبت بھی اس کے چہرے کے ساتھ جل کر ایسڈ کے ساتھ خاک ہو جاتی ہے نا؟ امید کا لہجہ حقارت بھرا تھا۔ بصائر نے سن کر جھبڑے بھینچے تھے۔ ضروری نہیں ہر کسی کی محبت آپ کے ارزنش خان کی محبت کی طرح 2 کوڑی کی ہو۔ اوہ، لڑکے نے صحیح دھماکہ کیا۔ مزے کی بات ہے کہ یعنی اگر اس نے تمہیں ٹانٹ کیا تو تم نے بھی برابر ایسے
ٹھکا کے ٹونٹ میں مارا اس کو۔ بظاہر نے سنجیدگی سے کہتے پل بھر میں امید کے پیروں تلے سے زمین کھینچی تھی۔ وہ خوف سے سفید پڑتا چہرہ لیے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھے گئی، جس کی نگاہوں کا فوکس بس عائد کا صبی چہرہ تھا، مگر وہ امید کے سر پر فاؤنڈیشن کی چھت ضرور گرا گیا تھا۔ حیران مت ہو، اب محبت کی ہے تو عائد سے جڑے ہر شخص، ہر فرد کا حسب نسب معلوم ہے مجھے۔ اور ویسے ایک بات بتاؤ، میرے چھوٹے بھائی ارکم چودھری کا بیسٹ فرینڈ ہے ارزنش خان، جو کہ پاگلوں کی طرح آپ کو پورے شہر میں ڈھونڈتا پھر رہا ہے۔ مگر بے فکر رہیے، میں نے اسے جیسے اب تک نہیں بتایا کہ آپ یہاں ہیں، اب بھی ہرگز نہیں بتاؤں گا کہ آپ یہاں ہیں۔ باقی رہی بات میری محبت کی، تو بس اب بھی اتنا ہی کہوں گا کہ واقعی کسی کی محبت دو ٹکے کی ہو سکتی ہے، لیکن مجھے محبت نہیں ہے عائد سے، مجھے تو عشق ہے عائد سے، اور عشق 2 ٹکے کا نہیں ہوتا بلکہ آگ تک میں چھلانگ لگا دیتا ہے۔ اس کے علاوہ ابھی میرا کچھ بھی کہنا آپ کو محض لفظی لگے گا، مگر وقت آنے پر میں ثابت ضرور کروں گا کہ میرے عشق نے جنون کی کتنی حدود کو چھوا ہے۔ وہ اطمینان سے بولے کیا، جبکہ آنکھیں موندے لیٹی عائد بے چین ہوئی تھی، تبھی بند آنکھوں سے آنسو بہہ کر حجاب میں جذب ہوئے، جنہیں وہ بغور دیکھ رہا تھا۔ عائد کسمسائی تھی اور اپنا ہاتھ اس کی سلگتی گرفت سے نکالنے کو چٹپٹائی، مگر بصائر نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا۔ امید نے یہاں سے کھسک جانے میں ہی اپنی عافیت سمجھی تھی۔ اس عجیب سے خپتی سنکی پاگل آدمی کا کیا بھروسہ، غصے میں ارزنش خان کو اس کا پتہ ہی دے دیتا۔ وہ گئی تو بصائر پھر دل و جان سے اس کی جانب متوجہ ہوا، جس کی مڑی ہوئی گھنی پلکوں کی ہلکی سی جنبش اس کے ہوش میں ہونے کا پتہ دے رہی تھی۔ عائد آپ ٹھیک ہیں نا؟ وہ کھسک کر مزید اس کے قریب ہوتا اسے بے چینی سے پکار گیا۔ عائد جلدی سے اٹھ بیٹھی تھی، مگر اس تیزی پر چکراتے سر میں ایک درد کی لہر اٹھی۔ اف! عائد نے اپنا سر تھاما۔ عائد آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ وہ مزید بے چین ہوا۔ چھوڑے میرا ہاتھ! وہ نکاہت بھرے بھیگے لہجے میں بولی، جو رو دینے کو تیار تھی۔ بصائر نے خاموشی سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ عائد جائیں یہاں سے، پلیز، میں نے کہا چلے جائیں یہاں سے۔ وہ اب رو دی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ روئیں مت، میں چلا جاتا ہوں، کل یونیورسٹی میں ملتے ہیں۔ بصائر کہتے اپنی جگہ سے اٹھنے لگا تھا۔ انتظار کا تکلف مت کیجیے گا، کیونکہ نہیں آنا مجھے یونیورسٹی، وہ جھنجھلا کر بولی تھی۔ پھر عائد میں یہیں فاؤنڈیشن کے گراؤنڈ میں ڈیرے ڈال لوں گا، مگر یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ آپ کو دیکھے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتا۔ عائد پلیز، مجھے سمجھنے کی کوشش کریں، جائیں یہاں سے۔ عائد پھر چلائی تھی، نہیں جاؤں گا، ادھر باہر ہی رہوں گا۔ وہ کہتا کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ عائد تکیے میں منہ دیے رو دی۔ وہ کافی گہری نیند میں اوندھے منہ لیٹا ہوا تھا، مگر زیادہ دیر رہ نہیں پایا۔ صبح کے تقریباً 7 بجے تھے اور ارزنش خان کی آنکھ کسی کی آہوں اور سسکیوں پر کھلی تھی۔ اسے چونک کر ادھر ادھر دیکھا۔ او نو، اسٹوپڈ گرل! اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھاما اور تکیے میں منہ دیا۔ امید بیڈ سے نیچے کارپیٹ پر سائڈ ڈرار کے پاس بیڈ سے ہی ٹیک لگا کر بیٹھی، گھٹنوں میں منہ دیے ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ ارزنش کروٹ بدل کر ذرا سا کھسک کر اس کے قریب آیا تھا۔ وہ اوندھا لیٹا ہی اپنے ہاتھوں پر اپنا چہرہ ٹکا کر اس کے سر کو دیکھنے لگا۔ او کم آن بیوی، ایسے پریٹینڈ مت کرو جیسے میں نے تمہارے ساتھ کوئی زور زبردستی کی ہے۔ بیوی ہو تم میری، شوہر ہوں میں تمہارا، تو محض اپنا حق وصول کیا ہے میں نے۔ ارزنش نے نرمی سے اسے سمجھانا چاہا، وہ کچھ بولی تو نہیں، مگر اس کی ہچکیوں میں اضافہ ہی ہوا تھا۔ امید پلیز اٹھو یہاں سے، ارزنش نے جھنجھلا کر کہا، اور اس کی کلائی تھام لینا چاہی، مگر امید نے ایک جھٹکے سے اس سے اپنا ہاتھ چھڑایا تھا۔ ارزنش خان کے ماتھے پر بلوں کا جال پھیلا تھا۔ وہ اب بیڈ سے اٹھ بیٹھا اور بیڈ سے نیچے اتر کر اسے بازو سے کھینچ کر اپنے روبرو کھڑا کیا تھا۔ آہ! امید کے منہ سے ایک سسکی برآمد ہوئی تو ارزنش خان شرمندہ ہوا۔ آئی ایم سوری جانے من، جانتا ہوں تمہاری ہر تکلیف، ہر درد کی وجہ میں ہوں، مگر پرامس کرتا ہوں اب سب ٹھیک ہو جائے گا، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ ارزنش نے نرمی سے اسے اپنے قریب کیا۔ امید نے پھر بپھر آنا لکھا ہوا ہے پھبر۔
امید نے پھر بپھر کر اس سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ بس ہوس ہو گئی پوری تو مجھے جانے دو یہاں سے ارزنش خان، تم امید کی بات پوری نہیں ہوئی جب ارزنش خان نے اسے واپس بیڈ پر دھکا دیا تھا۔ وہ اوندے منہ بیڈ پر گری تھی۔ ارزنش خان نے بیڈ پر بیٹھ کر اس کا جبڑا دبوچ کر چہرہ اپنی جانب گھمایا تھا۔ میں جتنا چاہتا ہوں تم پر غصہ نہیں کروں، تم اتنا ہی مجھے غصہ دلاتی ہو امید۔ ارزنش خان، رات میں نے اپنے ہر عمل سے ثابت کیا کہ میں نے تم پر صرف اپنی محبت نچھاور کی ہے، اپنے سچے جذبے تمہیں سونپ دیے۔ میں اپنی پوری زندگی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں کیونکہ تم سے محبت کرتا ہوں۔ ہوس کیا ہوتی ہے بتاؤں تمہیں؟ ارزنش خان کا لہجہ اتنا سرد و بے تاثر تھا کہ امید کو خوف سے بالکل سفید پڑ گئی تھی۔ بے تحاشا روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ ارزنش اس کی حرکت دیکھ کر پھر پگھل گیا، تب اسے کھینچ کر پھر سے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ تم نہ چاہتے ہوئے بھی بہت اہم ہو گئی ہو میرے لیے۔ میں تمہیں ایک پل، ایک سیکنڈ بھی اب خود سے الگ نہیں دیکھنا چاہتا۔ حد سے زیادہ محبت ہو گئی ہے تم سے۔ اپنی پوری زندگی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں ایک نارمل کپل کی طرح، اسی لیے رات تمہیں پوری طرح اپنا بھی بنا لیا۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت کچھ غلط کر دیا ہے مگر پرامس کرتا ہوں سب کچھ ٹھیک بھی میں ہی کروں گا، بس کچھ وقت دو مجھے۔ وہ بولے گیا اور وہ یوں ہی سسکتی رہی۔ چلو فریش ہو جاؤ، پھر اگر کالج جانا ہوا تو چلی جانا، مگر آج سے تمہیں پک اینڈ ڈراپ میں ہی کروں گا۔ آج اپنا ضروری سامان اس کمرے میں شفٹ کر لینا، فی الحال میں تمہارے کچھ کپڑے اٹھا لاتا ہوں۔ وہ اسے بازو سے تھام کر کھڑا کرتا بولا۔ امید نے ملتجی نگاہوں سے ارزنش کو دیکھا مگر وہ نگاہیں چرا گیا تھا، یعنی اس کا امید پر رحم کھانے کا کوئی موڈ نہیں تھا۔ ارزنش خان زندگی کے ہر معاملے میں، ہر رشتے میں خود غرض واقع ہوا تھا اور اب اپنی محبت کے معاملے میں تو جیسے بے حسی کی حد تک خود غرض ہو چکا تھا۔ تبھی رات امید کی مرضی کے بغیر اپنی من مرضی کرتے ہوئے اس پر اپنا ہر حق جتا بھی دیا۔ اب بھی وہ باہر نکلا تو امید شکستہ قدموں سے واش روم میں جا کر بند ہو گئی۔ وہ اپنے کمرے میں بند تھی اور ارقم کو کسی پل سکون نہیں آ رہا تھا۔ دل میں اچانک سے ملکیت کا احساس جاگنے لگا تھا۔ شروع دن سے وہ یوں ہی تو تھا، خود پرست اور خود غرض۔ پھر رات کو وہ ڈنر کے لیے بھی اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی، جس پر ارقم کو اس پر کافی سے زیادہ طیش آیا تھا۔ رات گہری ہو گئی تھی مگر وہ سو نہیں پایا تھا۔ رات کے تقریباً 2 بجے تھی اور وہ اپنے کمرے میں ادھر سے ادھر چکر لگاتا پھر رہا تھا، تب چپکے سے اپنے کمرے سے باہر نکلا تھا۔ قدم خود بخود نچلے پورشن کے ایک کمرے کے ڈور کے سامنے آ کر تھمے تھے، جس کی ڈپلیکیٹ کی کچن سے ہی وہ بڑی آسانی سے حاصل کر چکا تھا۔ اس نے دھیرے سے بغیر کوئی آواز پیدا کیے لاک کھولا اور کمرے میں داخل ہو کر اپنے پیچھے بغیر کوئی آواز کیے دوبارہ دروازہ لاک کیا تھا۔ وہ آگے بڑھتا نیم تاریک کمرے میں زیرو پاور بلب کی چاندنی کی طرح ہلکی دود یا روشنی کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ یہ بے ترتیب کمرہ اب اس نے بڑے سلیقے سے سیٹ کیا ہوا تھا۔ وہ قدم قدم چلتا بیڈ کے قریب آیا تھا۔ وہ بائیں جانب کروٹ لیے ویسٹ تک کمفرٹر اوڑھے گہری نیند میں تھی، ایک ہاتھ تکیے پر جبکہ دوسرا کمفرٹر کے اندر تھا۔ ارقم کی نگاہوں کا فوکس اب وہ بل کھاتی لمبی چوٹی تھی جو بیڈ پر جیسے کسی ناگن کی طرح کنڈلی مارے بیٹھی تھی۔ وہ انتہائی دھیمے سے اس کی پشت پر نیم دراز ہوا تھا۔ ارقم کی تمام تر توجہ اس لمبی موٹی ریشمی بالوں سے بندھی چٹیا پر تھی۔ آخر اس نے پورے حق سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تھا اور چوٹی کو ہاتھ میں تھام کر سرے سے پونی کھینچ لی۔ اب وہ بڑی فرصت سے اپنی شہادت کی انگلی سے چوٹی کا ایک ایک بل کھولنے میں یوں مصروف تھا جیسے اس سے زیادہ اہم کام تو اسے کوئی تھا ہی نہیں۔ چند لمحوں کی تردد سے پوری چوٹی کو وہ کھول کر اس ریشمی آبشار کو آزاد کرتا اپنے چہرے پر گرا چکا تھا۔ ایک لمبی سی سانس کھینچی اور وہ خوشبو اپنی سانسوں میں اتاری۔ ارقم نے اس کی نازک سی کمر کو دیکھا۔ اب گستاخ نگاہوں کا فوکس اس کا وجود ہی تو تھا۔
تو میڈم صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، وہ ذرا سا اس کی جانب جھکا تھا۔ میڈم نیند میں کسمسائی تھی، ارقم کی سانس تھم گئی تھی۔ اس نے شہادت کی انگلی سے دھیرے سے اس کے نچلے لب کو چھوا تھا۔ میرا ساون بھی تم ہو، میری پیاس بھی تم ہو، صحرا کی باہوں میں چھپی آس بھی تم ہو، تم یوں تو بہت دور ہو مجھ سے، احساس یہ ہوتا ہے میرے پاس ہی تم ہو، کھو جاؤں تو ویران سی ہو جاتی ہے راہیں، کھو جاؤ تو ویران سی ہو جاتی ہیں راہیں، مل جاؤ تو پھر جینے کا احساس بھی تم ہو، لکھتا ہوں تو تم ہی اترتی ہو قلم سے، پڑھتا ہوں تو لہجہ بھی تم، آواز بھی تم ہو۔ او مزہ ہے، مزے کا شعر۔ نور مدینہ پھر کسمسائی تھی، ارقم کا کندھا اسے ٹکرایا، تب اس نے کروٹ بدلی تھی اور ارقم کے گرد بازو حمائل کر کے اس کے سینے پر سر رکھا۔ نانی ماں، وہ نیند میں دھیمے سے بڑبڑائی تھی۔ ارقم سانس تک روک گیا تھا، دل کانوں میں بجنے لگا، اس کی یہ قربت ہوش ربا تھی۔ ارقم نے بہت بے اختیاری ہو کر اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کیا تھا۔ یہ لمحہ، یہ پل کافی جان لیوا تھا۔ ارقم کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی تھی، پاکیزہ رشتے کی ملکیت اور حق کا احساس تھا کہ تمام سوئے ہوئے جذبے انگڑائی لے کر بیدار ہوئے تھے۔ وہ کافی دیر تک اسے محسوس کرتا رہا، مگر پھر بہت دھیمے سے اس کے قریب سے اٹھا۔ وہ اپنے کمرے میں چلا آیا تھا، مسکراہٹ لبوں سے جدا نہیں ہو رہی تھی۔ وہ اب پرسکون ہو کر سویا تھا۔ وہ کچن میں بابا کے لیے پرہیزی کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ آج 3 دن ہو گئے تھے وہ یونیورسٹی نہیں گئی تھی، ویسے بھی سیمسٹر کی ڈیٹ شیٹ آ چکی تھی، اب پیپر ہونے تھے۔ پڑھائی سے تو وہ اب فری ہی تھی، تو فرصت میں اب فاؤنڈیشن کو وقت دے رہی تھی۔ فرید بابا وہیں ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے اخبار میں مگن تھے۔ آیت نور مدینہ کا انتظار کر رہی تھی۔ 4 سال ہو گئے تھے اسے یہاں آئے۔ اس نے دن رات کی کڑی محنت کے بعد CSS کا امتحان دیا تھا اور آج رزلٹ اناؤنس ہونے والا تھا، سو وہ کافی فکر مند اپنے کمرے میں بند تھی۔ امید کی طبیعت بھی کافی بوجھل تھی، تبھی وہ بھی اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی۔ آیت چولہے پر رکھی سبزی کی جانب متوجہ تھی جب مینا وہ جو پٹھانی ہے اور اردو ایکسنٹ کی ماں بہن ایک کرتی ہے، اردو ایکسنٹ میں بول کے، ٹھیک ہے، جب مینا آفتاب خیزہ انداز آئی تھی اندر آئی تھی، آیت بی بی، وہ جو آپ کے شاگرد تھی بصائر، جو باہر بیٹھی تھی، وہ بے ہوش ہو گئی ہے، گارڈز اسے کلینک لے جانا چاہتی ہے، اس کے لیے آپ کے یا بابا کی اجازت چاہیے۔ آیت نے مینا کی بات پر خالی نگاہوں سے اس کی جانب پھر بابا کی جانب دیکھا۔ وہ ضدی ہٹ دھرم آدمی 3 دن سے بھوکا پیاسا فاؤنڈیشن کے گراؤنڈ میں پڑا تھا۔ اوائل نمبر کے دن تھے، اچھا اوائل مینز شروع کے، مجھے بھی نہیں یہ ورڈ نہ پڑھا جا رہا تھا نہ سمجھ آ رہی تھی، یہ نا میں ادھر شروع ہی پڑھوں گی، ٹھیک ہے۔ شروع کے نومبر کے دن تھے، رات کو خنکی بھی اچھی خاصی بڑھ جاتی تھی، مگر وہ تھا کہ ڈھیٹ اپنے نرم مخمل کے بستر کو چھوڑ کر 3 دن سے فاؤنڈیشن کے بینچ پر پڑا تھا۔ آیت بی بی، اس کی سانس بھی نہیں آ رہی، مینا نے کہا تو فرید صاحب جو باہر کی جانب جا رہے تھے دوپٹے سے اپنا حجاب بناتی آیت ان کے پیچھے ہی باہر لپکی تھی۔ وہ لوگ باہر آئے تھے، گارڈ بینچ پر اس کے ارد گرد اکٹھے ہوئے تھے۔ کیا ہوا ہے انہیں؟ پیچھے ہٹے سب۔ آیت باہر آئی تو گارڈ پیچھے ہٹے۔ آیت نے دیکھا وہ شہزادوں جیسی آن بان شان رکھنے والا بندہ اب کسی کے در پر پڑے بھکاری جیسے قابل رحم اور بری حالت میں تھا۔ بصائر، آیت نے اس نیم جان سے وجود کا کندھا ذرا سا ہلایا، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ بصائر، اس نے پھر سے پکارا، مگر وہ سچ میں ہوش و خرد سے بیگانہ، بالکل جیسے ٹھنڈے سے نیلا پڑا تھا۔ انہیں کلینک لے کر چلیں، آیت نے گھبرا کر کہا۔ اچانک دل کی دھڑکنوں کی رفتار بہت تیز ہو گئی تھی، اسے سمجھ نہ آئی کیوں۔ گارڈز نے مل کر اسے اٹھایا۔ فرید صاحب اور آیت ان کے ساتھ ہی کلینک آئے تھے۔ اسے بیڈ پر لٹایا گیا تھا۔ آیت نے چور نگاہوں سے اسے دیکھا، ملکچا سا لباس، 3 دن کی بڑھی ہوئی شیو، پپڑی زدہ ہونٹ، مینز وہ جو بالکل خشک ہو جاتے ہیں نا ہونٹ اور ان کے اوپر سکن ایسے کٹی ہو جاتی ہے، وہ پپڑی زدہ وہ ہوتے ہیں، پپڑی زدہ ہونٹ اور ویران سا مرجھایا ہوا چہرہ۔ وہ ٹھیک سے سانس نہیں لے پا رہا تھا، اس وجہ سے اسے آکسیجن لگائی گئی تھی۔ اس کی پسلیوں کو شدید ٹھنڈ چڑھ گئی تھی، وہ بے ہوش تھا اور ڈاکٹر ہنا اسے
تفصیلی چیک کر رہی تھیں۔ میرا خیال ہے ٹھنڈ لگی ہے اور بھوکے پیاسے رہنے کی وجہ سے شوگر لیول گر گیا ہے۔ ڈاکٹر ہنا متفکر تھیں۔ آیت نے اپنی انگلیاں چٹکائیں۔ فرید صاحب اس کی بے چینی بخوبی نوٹ کر رہے تھے۔ ڈاکٹر ہنا نے اسے ڈرپ لگا دی اور مکمل ٹریٹمنٹ کر دی۔ اسے ہوش آنے میں کچھ دیر لگ سکتی تھی۔ تبھی فرید صاحب اور ڈاکٹر ہنا کمرے سے باہر چلے گئے تھے۔ آیت ہر مرتبہ ایک چور نگاہ ایلیٹ کلاس کے اس بگڑے چشم و چراغ پر ڈال دیتی جو جانے کیا سوچ کر یہاں مٹیوں میں خود کو خوار کر رہا تھا۔ وہ مخمل کے بچھونوں پر سونے والا یورپ کے صاف ستھری فضا میں رہنے والے کو آخر ایسی کیا مجبوری آن پڑی تھی کہ اپنی قیمتی جان کو وہ یوں مٹیوں میں رول گیا تھا۔ کافی دیر کے بعد دھیمے سے اس نے اپنی سنہری آنکھیں کھولی تھیں۔ آنکھیں کھولتے ہی ایک روح پرور نظارہ دیکھنے کو ملا کہ وہ سامنے ہی کرسی پر بیٹھی اپنے ہاتھوں کی انگلیاں چٹکائے جانے کون سے غیر مرئی نقطے کو گھورے جا رہی تھی۔ خود کو محسوس نگاہوں کی تپش کے حصار میں محسوس کر کے آیت نے چونک کر اس کی جانب دیکھا تو وہ ڈھیٹ اسے دیکھ کر دھیمے سے آسودگی سے مسکرا رہا تھا۔ آیت کو تو تلووں پر لگی اور سر پر بجھی۔ وہ جھٹکے سے کرسی سے اٹھ کر اس کے سر پر پہنچی تھی۔ بجھی اینڈ پہ لکھا ہوا ہے یہاں۔ توبہ! کیا ہنس کیوں رہے ہیں آپ کو لگتا ہے یہاں مذاق چل رہا ہے؟ خود کو مجنون سمجھتے ہیں آپ؟ کیا کرنا کیا چاہتے ہیں آپ؟ کیوں واپس اٹلی نہیں لوٹ جاتے؟ آپ کو پتہ ہے آپ کی یہ حرکتیں مجھے بدنام کر رہی ہیں۔ میرا نام آیت کے الفاظ نے منہ میں ہی دم توڑا تھا جب بصائر نے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کی کلائی تھامی اور ہلکے سے جھٹکے سے اسے اپنے مزید قریب کیا۔ اس کی پسلیوں میں شدید قسم کا درد تھا، تب بھی چہرے میں اذیت و تکلیف کے آثار تھے۔ ایسے میں بھی وہ اپنی حرکتوں سے بالکل باز آنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ دوسرے ڈرپ لگے ہاتھ سے اس نے آکسیجن ماسک ذرا سا ہٹایا تھا۔ قریب آئیں آیت، قریب سے، جی بھر کر دیکھنا چاہتا ہوں میں آپ کو۔ 3 دن سے نہیں دیکھا تھا نا؟ تبھی ہوش گم ہو گئے، وہ بمشکل ہی بول پایا۔ آیت نے حیران نگاہوں سے اسے دیکھا جو اب بے چین نگاہوں سے اس کے چہرے کا طواف کر رہا تھا۔ آپ پاگل ہو گئے ہیں بصائر، وہ جھنجھلائی۔ کاش ہو جاؤں آیت، اپنے ہوش مکمل کھو بیٹھوں تو کیا پتہ مجھے سکون آ جائے، شاید پھر اس تکلیف و اذیت سے چھٹکارا مل جائے جو مجھے آپ کو دیکھے بغیر یا آپ کی موجودگی محسوس کیے بغیر درپیش آتی ہے۔ پھر کوئی نیا ڈھونگ ہے یہ؟ آیت کا لہجہ بھرا گیا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی تگ و دو کی مگر وہ ڈھیٹ اپنے شکنجے میں سے اس کا ہاتھ چھوڑ نہیں رہا تھا۔ عشق ہے آیت آپ سے، اس نے سکون سے جواب دیا تھا۔ دل کو لگا کہ لٹ جانا عشق ہے، عشق میں وفا کا پیمانہ عشق ہے، یار کی گلی میں مر جانا عشق ہے، پل میں بنا دے جو دیوانہ عشق ہے، عشق بس عشق ہے، کوئی بھی نہیں شرط وفا، ایک دیوان کی رگ رگ میں جنوں جلتا ہوا، دل بجھے یا کہ جلے، کوئی ملے یا نہ ملے، فیصلہ آپ ہی کرتا ہے کہ عشق خدا، سمجھو نہیں کہ افسانہ عشق ہے، جان کو یہی تو نذرانہ عشق ہے، یار کی گلی میں مر جانا عشق ہے، پل میں بنا دے جو دیوانہ عشق ہے۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑانے کی تگ و دو کرتی رہی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ محبت ایک ڈرامہ ہے بصائر، جس کے آخری قسط بس جسم ہے۔ اس کے ہاتھ نہ چھوڑنے پر آیت نے تلخیہ سا لہجہ اختیار کیا تھا۔ اس حد تک پر بصائر اپنے جبڑے بھینچ کر رہ گیا۔ بہت جلد اس نے اس کی کلائی چھوڑی تھی۔ آیت اپنا ہاتھ سے ہلانے لگی کہ وہ سلگتا پرتپش لمس ناقابل برداشت تھا، جبکہ اب وہ کچھ سوچ کر بڑے دل فریب انداز میں مسکرا رہا تھا۔ مجھے صرف آپ کا جسم نہیں چاہیے آیت، میں نے تو آپ کے حجاب سے عشق کیا ہے۔ یہ بات آپ تب کہتی اگر اس رات یا انگیجمنٹ والے دن میں آپ کو بے حجاب کرتا، مگر یہ تو آپ بھی اچھی طرح جانتی ہیں ایسا کچھ نہیں ہے، جانتی ہیں نا۔ اس نے آیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ بات جب پوچھی تو آیت کی روح کام گئی تھی۔ بصائر، طبیعت بہتر ہونے کے بعد آپ اپنے گھر یا اٹلی لوٹ رہے ہیں، اینڈ دیٹس فائنل۔ آیت کا لہجہ قطعیت اختیار کیے ہوئے تھا۔ کیا اس گھر میں آپ موجود ہوں گی؟ کیا آپ میرے پاس اٹلی چلیں گی؟ اگر جواب ہاں ہے تو سیکنڈ کی دیر کیے بغیر میں لوٹ جاؤں گا۔ اس نے آنکھیں موند کر ان پر بازو رکھ کر سکون سے کہا تھا۔ بیڑا گرک ہو گیا کیونکہ میرا پیج گم ہو گیا۔ کدھر تھی میں؟ مجھے اب یاد بھی نہیں آ رہا
کیونکہ اب میں نے ویڈیو ڈراپ نہیں کرنی. مجھے بہت غصہ آ رہا ہے. میں نے اتنی کوئی دفعہ ویڈیو ڈراپ کر لی ہے نا اسی مسئلے کی وجہ سے کہ مجھے غصہ آ رہا ہے. مل گیا مبارک ہو جی. نہیں وہ تو کوئی اور شعر تھا. نور مدینہ والا شعر تھا. یہ تو آ گیا جی بصائر والا شعر بھی. کیا اس گھر میں آپ نہیں یہ بھی پڑھ لیا میں آپ کو نہیں اس نے آنکھیں اگر جواب ہاں ہے تو سیکنڈ کی دیر کیے بغیر میں لوٹ جاؤں گا. اس نے آنکھیں موند کر اس پر بازو رکھ کر سکون سے کہا تھا میں آپ کو اٹھا کر اب فاؤنڈیشن سے باہر پھینکا دوں گی. آیت بھڑک گئی تھی. میں باہر سڑک پر ڈیرے ڈال لوں گا. یہ فاؤنڈیشن آپ کی ملکیت ہوگی. باہر سڑک تو خدا کی زمین ہے نا. جواب تسلی بخش تھا. آیت کو لگا وہ پتھر سے سر پھوڑ رہی ہے. میں عادل سے نکاح کر لوں گی وہ تنگ آ کر بولی تھی مگر سامنے والے کو یوں لگا جیسے اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیل گیا ہو. وہ پل میں ہاتھ سے ڈرپ نوچ کر پسلیوں میں اٹھتے درد سے لاپرواہ لہو لہان ہاتھ لیے اس کے سامنے اٹھ کر کھڑا ہوا تھا. بصائر آیت چیخی اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کا لہو لہان ہاتھ دیکھا. بصائر نے لال انگارہ آنکھیں اور سرخ چہرہ لیے انتہائی سختی سے اس کے بازو دبوچے تھے. میرے جنون کو ہوا مت دیں آیت کہ اس جنون کی آگ سب کچھ جلا کر خاکستر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. میں تو آپ کو کسی اور کے ساتھ سوچنا بھی نہیں چاہتا. اگر آپ کے اندر مجھے زندہ جلا دینے کی ہمت ہے تو شوق سے سوچیں آپ یہ بات. اگر یہ ہمت خود میں نہیں لائن غلط لکھی ہے. اگر یہ ہمت میں خود میں نہیں پاتا آپ تو یہ سوچنے کی جرت بھی مت کریں. اس کے سرخ چہرے پر وہ لال انگار آنکھیں تھیں جن میں آیت نے سہم کر دیکھا تھا. نبض سے خون بہہ کر اب آیت کا بازو بھگو رہا تھا. بصائر لیٹ جائیں بیڈ پر. وہ بھیگے لہجے میں چلائی. پہلے بولے کہ آئندہ یہ بات اپنے منہ سے نہیں نکالیں گی. اس نے آیت کے بازو کو جھنجھوڑا. آیت کو لگا وہ اس کے بازو کی ہڈی چٹکھا ڈالے گا. آج آیت نے لب بھینچ لیے. بولے آیت کہ آئندہ یہ بات آپ اپنے منہ سے نہیں نکالیں گی. وہ بھیگے لہجے میں گھرایا تھا. نہیں بولوں گی. اب لیٹ جائیں آپ. آیت نے تنگ آ کر جان چھڑائی. وہ پسلیوں پر ہاتھ رکھتا ضبط کی انتہا پر پہنچا. اپنے جھبڑے بری طرح بیچ کر اپنی جگہ پر لڑکھڑایا تھا. آیت مزید خوفزدہ ہوئی تھی. اسے بازو سے تھام کر زبردستی بیڈ پر بٹھایا تھا. ڈاکٹر ہینا اس نے پکارا. ڈاکٹر ہینا کے پکارنے پر وہ چہرے پر درد اور اذیت کے تاثرات لیے اب اپنی پسلی سہلاتا چپ چاپ شرافت سے بیڈ پر لیٹ گیا تھا. ڈاکٹر ہینا اندر آئی. آیت نم آنکھیں لیے وہاں سے نکلتی چلی گئی. امید کالج کے لیے کچھ سوچ کر تیار ہوئی تھی. وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ بالکل تیار تھی. ناشتہ کر لو پھر چلتے ہیں. ارزنش خان نے اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا. مجھے بھوک نہیں. آپ نے مجھے چھوڑ کر آنا ہے یا میں جاؤں؟ وہ جھنجھلا کر بولی تھی. ارزنش خان گہرا مسکرایا. اس وقت اس نے بحث مناسب نہیں سمجھی اور چپ چاپ اسے لے کر باہر نکلا. ارزنش خان نے اس کے لیے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا تھا. وہ چپ چاپ بیٹھ گئی. پورا رستہ خاموشی سے کٹا. وہ بار بار اس پر ایک گہری نگاہ ڈال لیتا جو اپنے ہاتھوں کی ہتھیلی میں جانے کیا تلاش کر رہی تھی. گاڑی جھٹکے سے رکی. امید تیزی سے دروازہ کھول کر گاڑی سے نیچے اتری اور اندر جا کر غائب ہو گئی. ارزنش خان نے اس کی ناراضگی پر ایک سرد سی آہ بھری. کچھ بھی تھا رات اسے یوں زور زبردستی کر کے اسے مزید خود سے بدسن نہیں کرنا چاہیے تھا مگر وہ اس کی قربت لمس اور اس پر اختیار پاتے ہی اس کو پانے کو مچل گیا تھا. وہ اپنی بے اختیاری میں بہت کچھ غلط کر بیٹھا تھا. ارزنش کو اسے یہ سب سمجھنے کا موقع دینا چاہیے تھا. وہ تو آدھی پراپرٹی بھی واپس اسی کے نام لگوا چکا تھا تاکہ وہ مزید اس سے بدزن نہ ہو مگر اس پاگل لڑکی سے محبت اتنی شدید ہوئی تھی کہ اس کو کھو دینے کے ڈر ارزنش خان کے دل میں بیٹھ گیا تھا. تبھی اس پر اپنا ہر حق جتا بھی دیا مگر وہ جانتا تھا کہ وہ یہ سب بالکل قبول نہیں کرے گی. وہ گاڑی پارک کر کے اندر پرنسپل سے مل کر واپس لوٹ گیا تھا. تقریباً کالج کی بریک کا وقت تھا جب وہ بریک میں ہلکی دستک دے کر پرنسپل کے آفس میں آئی تھی. مے آئی کم ان میڈم؟ ہم میم کرتے ہیں اس لیے میں میم کرتی میڈم کر دیا. مے آئی کم ان میڈم؟
یس شیور امید ارزنش خان، پرنسپل نے کہا تو اس کا دل دھک سے رہ گیا، مگر وہ ہمت کر کے آگے آئی تھی۔ مجھے ہاف لیو چاہیے تھی میم، میری طبیعت ٹھیک نہیں اور ویسے بھی مجھے کہیں جانا بھی ہے۔ امید نے بہانہ گڑھا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کے ہسبینڈ کو کال کر دیتی ہوں، وہ آ کر آپ کو لے جائیں گے، پرنسپل نے کہا تو امید کے پیروں تلے سے زمین سرکی۔ میرے ہسبینڈ کو کیوں میم، میں خود چلی جاؤں گی، اس نے جلدی سے کہا تو پرنسپل کا نمبر ڈائل کرتا ہاتھ تھما۔ دیکھیں امید، آج صبح آپ کے ہسبینڈ مجھے مل کر گئے، انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کی کوئی خاندانی دشمنی چل رہی ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اور آپ کی جان کو اکیلے باہر خطرہ ہے، اسی لیے میں کوئی رسک نہیں لے سکتی، پرنسپل نے سنجیدگی سے کہا تو اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ ایسی کوئی بات نہیں میم، انہوں نے جھوٹ بولا ہے۔ امید اس شخص کی مکاری اور چالاکی پر صدمے سے بے حال ہوئی۔ دیکھیے امید، آپ کے ہسبینڈ نے مجھے یہی کہا کہ آپ اس معاملے کو بڑی غیر سنجیدگی سے لے رہی ہیں اور آپ کو یہ سب ایڈونچر اور تھرل لگ رہا ہے، مگر وہ آپ کی جان اور سیکیورٹی کو لے کر کوئی رسک نہیں لینا چاہتے۔ تبھی انہوں نے کہا کہ وہ پولیس کو بھی اس چیز میں انوالو کر چکے ہیں اور اگر ہماری لاپرواہی سے آپ کو کچھ ہو جاتا ہے تو وہ ہم پر بھی کیس کر دیں گے اور عدالتوں میں گھسیٹیں گے۔ اب آپ بتائیں، آپ اپنی کلاس میں جا رہے ہیں یا آپ کو ریسیو کرنے کو آپ کے شوہر کو بلاؤں، پرنسپل نے سنجیدگی سے کہا۔ میں اپنی کلاس میں جاتی ہوں میم، امید مریل آواز میں بولی اور اپنی کلاس میں چلی آئی۔ مجھے ویسے لٹرلی سب سے فیوریٹ ارزنش اور امید کا کپل لگا ہے، اس کے بعد مدینہ اور ارکم کا، اور لیسٹ فیوریٹ جو ہے نا میرا وہ آیت اور بصائر کا ہے۔ پتہ نہیں وہ مجھے کپل نہیں اتنا اچھا لگتا جتنا کہ مجھے یہ والے دو لگتے ہیں، بیکاز یہ ذرا چلبلے سے ہیں اس لیے شاید ہر چیز سے کلاس میں چلی آئی، ادھر تک پڑھ لیا تھا میں نے، ہر چیز سے دل جیسے اچاٹ ہو گیا تھا۔ ارزنش خان کی مکاری کہاں تک آ کر ختم ہوگی وہ سوچ کر ہی بیزار ہو گئی، اور سب سے بڑی مصیبت تو یہ تھی کہ آج رات پھر وہ اس کی دسترس میں ہرگز نہیں جانا چاہتی تھی۔ تبھی بس یہاں سے آنا، ادھر مسنگ ہے سی ورڈ، اوکے، یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، مگر بھاگ جانے کا ہر راستہ وہ اس پر بند کیے جا رہا تھا۔ ہاں، مگر وہ آخر کوشش ضرور کرے گی۔ چھٹی ہوئی، لڑکیاں ریلیوں کی شکل میں باہر نکلیں۔ کالج کے 2 گیٹ تھے، وہ ہمیشہ جس گیٹ سے نکلتی تھی اس کے برعکس آج دوسرے گیٹ کی جانب تیزی سے بڑھی۔ وہ لڑکیوں کی بھیڑ میں کامیابی سے باہر نکل آئی تھی اور اب رکشے یا ٹیکسی کے لیے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک رکشے میں بیٹھی جب پیچھے سے اس کی کلائی کسی نے دبوچی تھی۔ امید نے خوفزدہ ہو کر پیچھے مڑ کر دیکھا، اس کی کلاس کی ہی ثنا تھی جو اسے کچھ خاص پسند نہیں کرتی تھی۔ پرنسپل میم نے مجھے کہا کہ تم پر نظر رکھوں جب تک تم اپنے ہسبینڈ کی گاڑی میں نہ بیٹھ جاؤ، ثنا نے کہا تو امید پوری طرح گھبرائی تھی۔ ثنا پلیز مجھے جانے دو، وہ تقریباً رو دینے کو تھی، مگر تبھی ایک گاڑی اس کے قدموں میں چرچرائی تھی۔ امید کا رنگ خوف سے سفید پڑ گیا تھا کیونکہ وہ انتہائی غصے میں گاڑی سے اترا تھا۔ ثنا اس کو دیکھ کر امید کی کلائی چھوڑی، پھر اندر چلی گئی۔ ارزنش نے ثنا نے آنا، وہ مسنگ ہے، ٹھیک ہے، ثنا نے اس کی کلائی اس طرح آنا، ثنا نے یعنی اب جو بھی ہے وہاں نیم مسنگ ہے، ٹھیک ہے، لکھا ہی نہیں ہوا، میں نے کھایا نہیں ہے۔ ارزنش نے اس کی کلائی دبوچی تھی اور گاڑی کا دروازہ کھول کر اسے گاڑی میں دھکیلا۔ امید بے بسی کی انتہا سے رو دی تھی، وہ راستے بھر خاموشی سے اس کی ہچکیاں سنے گیا۔ گھر واپس لوٹتے ہی وہ تیزی سے اتر کر اندر گئی تھی اور جا کر اپنے کمرے پہ بند ہوئی۔ ارزنش خان دھیمے قدموں سے چلتا اندر داخل ہوا تھا، تب کچن سے نکل کر آنا، اور کر بھی مسنگ ہے، نکل کر کوثر بیگم اس کے سامنے آئیں۔ بلاؤ اپنی بیوی کو، اپنا گھر بار، اپنا کچن سنبھالے، مجھ سے نہیں ہوتا یہ سب، اسے کہو اپنے حجرے سے باہر نکلے، امی اس کی طبیعت ابھی ٹھیک نہیں، سنبھال لے گی وہ اس گھر کو، آپ فکر مت کریں، وہ نرمی مگر سنجیدگی سے کہتا اپنے کمرے میں چلا آیا تھا۔ ارزنش پھر کسی کام کے سلسلے میں باہر گیا اور رات گئے واپس لوٹا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آیا، اسے لگا شاید وہ اس کے کمرے میں ہو، اپنی خوش فہمی پر ایک سرد سی آہ بھری اور الٹے قدموں وہاں سے نکلا۔ سب سو چکے تھے، اس کے دروازے تک آیا اور ہلکی دستک دی۔ امید اوپن دا ڈور،
نہیں کھولا تو آئی سویئر بہت برا پیش آؤں گا، ارزنش نے دھیمے آواز میں اسے دھمکی دی تھی۔ ادھر امید نے خوفزدہ ہو کر یہ آواز سنی تھی مگر بیڈ سے اٹھنے کی ہمت نہ کی۔ ارزنش کے پاس امید کے کمرے کی ڈپلیکیٹ کی تو موجود تھی ہی۔ وہ دروازہ ان لاک کرتا اندر داخل ہوا۔ وہ جو بیڈ پر بیٹھی ہاتھوں کی انگلیاں چٹکا رہی تھی سہم کر دروازے کی جانب دیکھا۔ وہ چہرے پر سنجیدگی لیے اندر داخل ہوا تھا۔ میرے لیے کھانا لاؤ گرم کر کے، بہت بھوک لگی ہے، اس نے خفگی بھرے لہجے میں کہا۔ امید جلدی سے اٹھی تھی، کچن میں آئی، کھانا گرم کیا۔ کھانا گرم کرنے کے دوران ہی وہ بے چین تھی۔ یقیناً وہ اسے اس کے دن کی گئی کارگزاریوں پر بخشے گا تو نہیں، یقینی طور پر اس سے باز پرس کرے گا۔ امید نے ڈرتے ڈرتے ٹرے سیٹ کی۔ وہ اس سے ہرگز نہیں ڈرنا چاہتی تھی، اب تک تو اس کا سامنا کیا تھا مگر رات جیسے اس نے اسے روندا تھا، اس سب سے اس کی خود اعتمادی بری طرح ٹوٹتے امید کے حوصلے کافی پست ہو چکے تھے۔ ویسے ادھر اگر یہ لائن ہوتی نا، امید کی امید ٹوٹ چکی تھی، تو بڑا ہی مزہ آتا، ٹھیک ہے، یعنی اس طرح ہوتی۔ میں بتاتی ہوں کیا میں کہنے کا مطلب ہے۔ اس سب سے اس کی خود اعتمادی بری طرح ٹوٹتے امید کی امید ٹوٹ چکی تھی۔ پھر بہت مزے کی لائن بنی تھی، یعنی فنی ٹائپ کی تھی۔ امید نے ٹرے اٹھائی اور کمرے میں لا کر اس کے سامنے رکھی، جو اس کے کمرے میں موجود ٹیبل کے قریب رکھ دی۔ چھوٹے سے صوفے پر سنجیدگی سے بیٹھا تھا۔ امید نے کھانا اس کے سامنے رکھا۔ تم نے کھا لیا؟ ارزنش نے ٹرے اپنے سامنے کھسکائے پوچھا۔ جی میں نے کھا لیا، امید نے جان چھڑائی۔ وہ کھانا کھانے لگا۔ پھر وہی ہوا جس سے وہ ڈر رہی تھی۔ رات کے سناٹے کو چیرتی ہوئی اس کی بھاری گمبھیر آواز کمرے میں پھر گونجی۔ آج بریک میں ہاف لیو کیوں مانگی تھی تم نے؟ ارزنش خان کے سرسراتے لہجے سے اتنی ٹھنڈ میں بھی امید کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں نمودار ہوئی تھیں۔ طبیعت ٹھیک نہیں تھی میری، اس لیے اس کا لہجہ لڑکھڑا گیا تھا۔ ارزنش ایک نظر اسے دیکھا اور پھر کھانے میں مصروف ہو گیا۔ ورڈز بہت مسنگ ہے، ارزنش نے آنا ادھر، ٹھیک ہے۔ ارزنش نے ایک نظر اسے دیکھا تو پرنسپل سے کہہ کر مجھے کال کر دیتی، میں ڈاکٹر کے پاس لے جاتا، اور چھٹی ٹائم پچھلے گیٹ سے کدھر جانا چاہتی تھی؟ ارزنش اس کی جانب دیکھ نہیں رہا تھا مگر پھر بھی وہ پسینے سے بھیگ چکی تھی۔ امید کافی دیر کچھ بول نہیں پائی تھی۔ کاش بول پاتی کہ تم سے، تمہاری دسترس سے، تمہاری وحشت بری غربت، تمہاری دھوکوں، تمہارے مکروہ فریب سے دور، بہت دور جانا چاہتی ہوں، مگر گلے میں پھندا سا اٹک گیا تھا۔ کیا بولتی، کیسے بولتی؟ کہیں نہیں وہ بمشکل بول پائی۔ ارزنش خان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کھانا کھا چکا تو ٹرے پر ہی کھسکا دی، جسے وہ اٹھا کر کچن میں چلی آئی۔ ٹرے رکھ کر کافی دیر یوں ہی بے فضول کیبن کھول کر دیکھتی رہی، دل میں دعا مانگتی رہی کہ وہ اپنے کمرے میں چلا جائے۔ اب اس کی موجودگی میں امید کا دم گھٹنے لگا تھا، جبکہ وہ وہی پہلا اور آخری شخص تھا جسے اس نے ٹوٹ کر چاہا تھا، مگر اب اس کے دھوکے اور مکروہ اور فریب نے اس کی تمام محبت پر بھاری پڑ رہے تھے۔ تبھی وہ یوں اس سے بھاگ رہی تھی۔ امید اپنے کمرے میں ڈرتی ڈرتی واپس آئی تو دم بخود رہ گئی۔ وہ مزے سے بیڈ پر لیٹا اپنے فون میں مصروف تھا۔ وہ بھول گئی تھی کہ محبت کی باقی دعا کے ساتھ اس کی یہ دعا بھی قبولیت کا درجہ نہیں پا رہی تھی۔ شاید ارزنش نے ایک نظر اس کا ہوائیاں اڑا چہرہ دیکھا تھا اور بیڈ پر ایک طرف کھسک کر اپنے پہلو میں اس کے لیے جگہ بنائی۔ امید کے پیر جیسے دروازے پر ہی جم گئے تھے۔ آپ جائیں اپنے کمرے میں، وہ آخر پھٹ پڑی تھی، تبھی گرا کر بولی۔ ارزنش نے بغور اسے دیکھا۔ اوکے رائٹ، دونوں چلتے ہیں، وہ کہتے بیڈ سے اٹھا تھا۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی آپ کے ساتھ، وہ پھر تیز لہجے میں بولی تھی۔ ارزنش سکون سے چلتا اس تک آیا اور اس کے پیچھے دروازہ لاک کر دیا۔ ٹائم ویسٹ مت کرو امید، آؤ اور آ کر لیٹ جاؤ، ارزنش خان نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ مجھے آپ کے پہلو میں نہیں لیٹنا، امید نے سرد سے لہجے میں کہا تو وہ گہرا مسکرایا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ ابھی میری محبت بھری غربت، میری شدتیں، میرا جنون تمہارے لیے بالکل ناقابل برداشت ہیں میری جان، مگر اب کیا کریں، عادت تو ڈالنی پڑے گی نا۔ وہ قریب آ کر اس کے بازو تھام کر بولا تھا۔ امید کے پورے جسم میں چونٹیاں سی رینگ گئیں۔ ہاتھ مت لگائیں مجھے، وہ گرائی اور اس کے ہاتھ جھٹکے جس کا اس پر کل رات کی طرح الٹا اثر ہوا تھا۔ وہ اس کے گرد سختی سے بازو حمائل کر کے اسے سینے سے لگا گیا۔
جتنا تم مجھے خود سے دور چھٹکتی ہو نا، اتنا ہی مجھے تمہارے قریب آنے کی ضد ہوتی ہے۔ جانے من ارزنیش خان کا لہجہ پھر بہکتا ہوا سا تھا۔ امید نے خود کو حالات کے سپرد کرتے مزاحمت ترک کر دی۔ پیچھے ہٹے مجھ سے، مجھے نیند آ رہی ہے، صبح میرا ٹیسٹ ہے، مجھے جلدی اٹھ کر پڑھنا ہے۔ اب کی بار امید نے نرمی سے اس کی باہوں کا حصار توڑا تو اس نے اسے آزادی بخش دی۔ امید بیڈ کی ایک طرف سمٹ کر لیٹ گئی، ارزنیش بیڈ کی دوسری جانب جا کر لیٹا تھا اور اس کی پشت کو گھورا۔ قریب آؤ یار، ایسے کس کافی کو نیند آئے گی؟ وہ جھنجھلایا۔ ارزنیش مجھے تنگ مت کریں، کل میرا ضروری ٹیسٹ ہے، مجھے فجر پڑھ کر پڑھائی کرنی ہے۔ کل سے پہلے تو میں ہی آپ کو جھنجھنا بجا کر اور لوری سنا کر سلاتی تھی نا۔ وہ بھی دل ملا کر گویا ہوئی تو وہ کہکہ لگا کر ہنس پڑا۔ امید نے تکیے میں منہ دے لیا اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ جلد ہی نیند کی وادیوں میں اتر بھی گئی۔ گہری رات اپنے جوبن پر تھی جب منہ زور جذبوں نے سر اٹھایا اور دل میں طوفان سا برپا کر دیا۔ ارزنیش نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنی آغوش میں بھر لیا اور اپنی من مرضیاں کرنے لگا۔ امید کی آنکھ کچھ جان لیوا قربت نہیں، غلط بول دیا وہ نا روٹیٹ ہو گیا تھا، میں نے کہا شاید میں تھوڑی سی اپنے سے لائن بنا ہی لوں، لیکن نہیں، سحر یو آر ویری بیڈ ریڈر۔ کچھ جان لیوا گستاخیوں اور بے باکیوں پر کھلی تھی جب وہ اس پر مکمل اختیار حاصل کر چکا تھا۔ الحمدللہ ارزنیش وہ سسکی، اس نے امید کے لبوں پر انگلی رکھی۔ اب جب ہم ایک ہو چکے ہیں تو یہ اعتراض کیوں؟ بھاری مدہوش سا لہجہ تھا۔ تو دور ہٹے، امید بے جان ہونے لگی تھی۔ لبوں تک آیا جام، ہاتھوں سے کیسے جانے دوں میری جان؟ بس خاموشی سے میری بے پناہ محبت محسوس کرو۔ ارزنیش کی بے باکیوں کے ساتھ اس کی سرگوشیاں بھی جان لیوا تھیں۔ آج پھر ارزنیش اپنے جذبوں کی سوزش پر بند نہیں باندھ سکا تھا، تبھی اس کی نظروں میں اور گرتا چلا گیا۔